بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 11ویں صدی عیسوی کی ایک یخبستہ رات میں تین دوست عمر، علی اور حسن ایران کے شہر طوس کے قریب ایک پہاڑی پر آگ کے گرد دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے اپنے مستقبل کی فکر میں مشغول تھے۔ ان تینوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ یہاں سے ہماری راہیں جدا ہوں گی، لیکن مستقبل میں اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کسی اچھے عہدے پر پہنچا تو وہ باقی دونوں کی مدد کرے گا۔ لیکن قدرت تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہ تینوں دوست ہی اپنے وقت کے طاقتور، صاحب علم اور پر اثر شخصیات بنی۔ ان میں سے ایک علی حسن بن علی بن اسحاق طوسی المعروف نظام الملک طوسی اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت سلجوقیہ کا سب سے طاقتور وزیر بنا۔ دوسرا دوست عمر خیام اپنے دور کا سب سے بڑا شاعر، فلسفی، ماہر ریاضیات اور فلکیات بنا، اور تیسرا دوست حسن اپنے وقت کی سب سے خوفناک اور پراسرار تنظیم حشیشین کا بانی بنا اور حسن بن صبا کے نام سے مشہور ہوا، جس نے قاتلوں کی ایک ایسی خطرناک فوج تیار کی جس نے اگلی 3 صدیوں تک نہ صرف مشرق وسطی بلکہ وسطی ایشیا اور افریقہ اور یورپ تک کی ریاستوں میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ نظام الملک طوسی 10 اپریل 1018 عیسوی کو ایران کے شہر طوس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں ردکان میں پیدا ہوئے۔ نظام الملک کے والد غزنوی سلطنت کی طرف سے طوس میں خراج وصول کرنے پر مامور تھا۔ نظام الملک کے والد اپنے بیٹے کو دینی علوم میں ماہر بنانا چاہتے تھے، اسی لیے ان کو اسی گاؤں میں قائم دینی مدرسے میں داخل کروایا گیا، جہاں انہوں نے اس وقت کے مشہور فقیہ عبدالصمد قندوچی کی رہنمائی میں محض 11 سال کی عمر میں حفظ قرآن تحفیظ کیا۔ ابتدائی تعلیم طوس میں حاصل کرنے کے بعد نیشاپور کا سفر کیا، کیونکہ اس وقت عالم اسلام میں 2 بڑے علمی مراکز تھے، ایک عراق کا شہر بغداد اور دوسرا ایران کا شہر نیشاپور۔ انہی دور خراسان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کی ایک اور طاقت کا ظہور ہوا تھا، جس کو ہم سلجوق ترکوں کے نام سے جانتے ہیں۔ سلجوق ترک اور غوث ترکوں کا ہی ایک قبیلہ تھا، جس کا نام اس کے سردار سلجوق کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سلجوق کا ایک بیٹا تھا میکائیل تھا، جس کے 2 بیٹے تھے، چاغری بیگ اور تغرل بیگ، جنہوں نے اپنی ایک اور طاقتور فوج بنائی اور خراسان اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کی۔ 1040 میں سلطان تغرل بیگ کی کمان میں سلجوق ترکوں نے جنگ دندنقان میں شکست دی اور خراسان پر مکمل طور پر قابض ہو گئے، تو نظام الملک کے والد غزنی چلے گئے اور نظام الملک نے پہلی دفعہ غزنوی سلطنت کے دربار میں شمولیت اختیار کی، لیکن 3 سال وہاں رہنے کے بعد سلجوق دربار سے منسلک ہو گئے، جہاں سلطان نے ان کو اپنے بھتیجوں سلیمان اور الپ ارسلان کا اتالیق مقرر کیا۔ سال 1059 میں سلجوق سلطان کی طرف سے نظام الملک کو خراسان صوبے کا منتظم مقرر کیا گیا۔ جب سلطان تغرل بیگ کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بھائی چاغری بیگ کے بیٹوں سلیمان اور الپ ارسلان میں تخت کے لیے کشمکش ہوئی، لیکن 27 اپریل 1064 میں طاغری بیگ کے چچزاد بھائی نے ان کے دوسرے بھائی اینال بیگ کے ساتھ مل کر تخت کے لیے جنگ کی، جس میں نظام الملک نے الپ ارسلان کا ساتھ دیا اور اینال کو شکست ہوئی۔ جب الپ ارسلان سلطان ہوا تو انہوں نے نظام الملک کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور اس عہدے پر وہ اپنی موت تک فائز رہے۔ سلطان الپ ارسلان چونکہ فوجی معاملات میں زیادہ مصروف رہتے تھے، تو نظام الملک طوسی سلطنت کے تمام اندرونی معاملات کے ہر فیصلے میں خود مختار تھے۔ 1072 عیسوی میں سلطان الپ ارسلان نے خوارزم میں موجود دریائے آمو کے کنارے آباد ایک چھوٹے سے قلعے بارزام کو فتح کیا، لیکن ان کو دھوکے سے وہاں شہید کیا گیا۔ سلطان کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا شاہ سلطان بنا، جنہوں نے نظام الملک طوسی کو وزیر بنایا اور مرتے دم تک اس عہدے پر قائم رہے۔ انہوں نے سلطنت میں انصاف کے نظام کو بہتر بنایا اور خانہ بدوش ترکوں کے لیے زراعت کا ایک مروجہ قانون بنایا، جس کی وجہ سے سلطنت کی زرعی پیداوار نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ خوشحالی بھی آنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام الملک نے ریاست کی تجارت پر خصوصی توجہ دی اور قافلوں کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ جس وقت نظام الملک وزیر تھے تو سلطنت میں ایک نیا فتنہ جنم لے رہا تھا، جس کو باطنی کہا جاتا تھا، اور انہی باطنیوں کے کرتا درتا حسن بن صبا تھے، جنہوں نے بعد میں حشیشین نامی ایک خوفناک تنظیم بنائی۔ نظام الملک نے اس فتنے کے خلاف بھرپور کام کیا اور وقت کے بڑے علماء کو اس فتنے کی سرکوبی کرنے پر سرکاری سرپرستی دی، جن میں سے ایک امام احمد الغزالی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نظام الملک طوسی نے
سلطنت کے طول و عرض میں عظیم درسگاہیں قائم کی جن کو مدرسہ نظامیہ کہا جاتا ہے۔ مدرسہ نظامیہ کی مرکزی درسگاہ بغداد میں قائم کی اور اس کی شاخیں اصفہان، آمول، نیشاپور، موصل، بصرہ اور ہرات کے شہروں میں قائم کی۔ نظام الملک نے اس کے علاوہ سیاست پر ایک بہترین کتاب بھی لکھی جس کو سیاست نامہ کہا جاتا ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں پولیٹیکل سائنس کے طلباء بطور ریفرنس اس کو پڑھتے ہیں۔ سیاست نامہ حکومتی معاملات کو چلانے پر دنیا کی پہلی اور تفصیلی کتاب تھی جس کو آج بھی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دینی مدارس میں درس نظامی کے ایک خصوصی کورس کرایا جاتا ہے جو نظام الملک طوسی نے متعارف کرایا اور انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کتاب دستور الوزراء لکھی، لیکن وہ اتنی مشہور نہیں جتنی سیاست نامہ ہے۔ 14 اکتوبر 1092 کو اصفہان سے بغداد جاتے وقت رستے میں حسن بن صبا کے قاتل صوفی کے روپ میں ان کے پاس آئے اور خنجر سے ان کو قتل کر دیا۔ یہ ہے وہ تمام سورسز جن کی مدد سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔